حقیقی توبہ ابدی زندگی کا تجربہ کرنے اور ابدی موت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خدا کی نجات کے تحفے کو قبول کریں۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ اب یہ اصول براہ راست یسوع کی طرف سے ملتا ہے جب وہ یروشلم کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن حقیقی توبہ کے اس تصور کو پورے نئے عہد نامے میں مسلسل دہرایا گیا ہے۔ اس لیے لوکا اپنی انجیل کے 13ویں باب میں نہایت اہم واقعے کو درج کرتا ہے۔ یسوع مسیح 2 واقعات کی وضاحت کرتا ہے۔ اس لیے ہم لوکا کی انجیل کے 13 باب کی 1 آیت میں پڑھتے ہیں، اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا۔ جی بلا شبہ یہ وہی پلاطس ہے جس نے یسوع کو مصلوب کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ بات ہمیں خبر دیتی ہے کہ وہ کس قسم کا شخص تھا۔ اس کی زندگی میں بہت بربریت تھی اور وہ ان کو جواب دیتا ہے۔ یہ یسوع تھا جس نے ان کو جواب دیا تھا جب اس نے پلاطس کے بارے میں یہ بات سنی کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا، کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گناہگار تھے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت عام جذبات کیا تھے کہ برے لوگوں کے ساتھ برا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ برے لوگ ہیں اور انہوں نے کچھ برا کیا ہوگا۔ لیکن یسوع نے کہا نہیں، مسئلہ یہ نہیں تھا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوں گے۔ اس نے اسے ایک روحانی مثال کے طور پر پیش کیا، اور پھر ایک اور صورتحال ہے جس کا یسوع نے حوالہ دیا تھا۔ یا کیا وہ 18 آدمی جن پر شیلوک کا برج گرا اور دب کر مر گئے، تمہاری دانست میں یروشلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ یہ واقعہ ایک حادثہ تھا، کیونکہ اس واقعے میں کوئی برا حاکم یا گورنر شامل نہیں تھا جس نے لوگوں کو قتل کیا ہو، بلکہ یہ ایک حادثہ تھا۔ شیلوک کا برج گرا اور کچھ لوگ نیچے دب کر مر گئے۔ اس لیے یسوع نے کہا، تمہاری دانست میں یروشلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے۔ یہاں سوالیہ نشان ہے۔ یسوع سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو؟ دوسرے لفظوں میں ان کا یہی خیال تھا کہ وہ یقیناً بہت برے لوگ تھے۔ وہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا، بلکہ وہ خدا کی عدالت تھی۔ اور پھر وہ دوبارہ اس سوال کا جواب دیتا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوں گے۔ اس لیے وہ یہاں توبہ اور نجات کے تصور کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہمیں توبہ کی تعریف بیان کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا تعلق نجات سے ہے، اور توبہ جس کے ساتھ نجات ہے تو اس کا مطلب ہے ذہن کی تبدیلی، اور یہی اس کا مطلب ہے۔ لیکن کس تعلق سے ذہن کی تبدیلی؟ یعنی خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے، جس میں اس پر شخصی نجات دہندہ کے طور پر بھروسہ کرنا شامل ہے۔ اب بنیادی طور پر یسوع جو کچھ سکھا رہا تھا، پولس نے بعد میں رومیو کے خط کے 3 باب کی 23ویں آیت میں لکھتے ہوئے وضاحت کی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اس لیے ہماری صورتحال سے قطع نظر ہمیں ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے پولس رومیو کے خط کے 6 باب کی 23ویں آیت میں لکھتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور مسیح میں ایمان کے باعث ہماری خدا کے ساتھ صلح ہے۔ اور پولس یہی بات رومیو کے خط کے 5ویں باب کی پہلی آیت میں کہتا ہے، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں۔ اس لیے بنیادی طور پر جب ہم توبہ اور نجات اور ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم اس حقیقت کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے یسوع مسیح کے تعلق سے اپنا ذہن بدل لیا ہے کہ اسے اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کریں۔ یہی بنیادی طور پر توبہ کا مطلب ہے، اور یہ دونوں باتیں ایک ساتھ چلتی ہیں، یعنی توبہ کرنا اور یسوع مسیح پر ایمان لانا۔ اب اس موقع پر یسوع نے قوم اسرائیل کے تعلق سے خاص طور پر بات کی، کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جو اس کی پیروی کر رہے تھے، کیونکہ تمام رسول یہودی تھے۔ گلیل کے وہ تمام لوگ جو اس کی پیروی کر رہے تھے کم از کم 99.9% یہودی تھے، اگرچہ ان میں سے کچھ غیر اقوام میں سے یہودی ہوئے تھے جنہوں نے یہودی مذہب کو اختیار کیا تھا، لیکن وہ بنیادی طور پر اسرائیلیوں سے مخاطب تھا، اور
اس لیے بے پھل انجیر کے درخت کی مثال کو پیش کیا، اور وہ مثال یہ ہے، اس نے یہ تمثیل کہی، کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا۔ میرا خیال ہے کہ ممکن طور پر 3 کا عدد یہاں کافی اہم ہے، کیونکہ یسوع کو منادی کرتے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے، اور اب وہ یروشلم کی طرف جا رہا تھا اور لوگ حتمی طور پر اسے رد کرنے کو تھے، اس لیے تمثیل کو جاری رکھتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، یعنی باغ کا مالک، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے، اسے کچھ اور وقت دے۔ بنیادی طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو کچھ اور وقت دو۔ یہ خدا کا صبر ہے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ دیکھنا آسان ہے کہ یہ کس طرح سے یہودی لوگوں سے متعلق ہے، کیونکہ انہیں متواتر 3 قسم کے درختوں یا کسی اور قسم کی سبزی سے تشبیہ دی گئی ہے تاکہ خاص نقطہ کو بیان کیا جا سکے۔ اس لیے یسوع بنیادی طور پر کہہ رہا ہے، انہوں نے توبہ نہیں کی، انہیں مزید کچھ وقت دیا جائے، اور اس بات کا تعلق یوحنا اصطباغی کے پیغام تک جاتا ہے۔ یہ یوحنا اصطباغی ہے جب لوکا کی انجیل کے آغاز میں یوحنا کے الفاظ کو درج کرتا ہے، جب یسوع کو پہلی مرتبہ اسرائیل کے لوگوں پر ظاہر کیا۔ اس لیے غور کریں کہ یوحنا نے کیا کہا۔ اس نے کہا، پس جو لوگ اس سے بپتسمہ لینے کو نکل کر آتے تھے، وہ ان سے کہتا تھا، اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ دیکھیں، یہی چیز یسوع اپنی اس تمثیل میں سکھا رہا ہے۔ بنیادی طور پر وہ یہودیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے، اور اپنے دلوں میں یہ کہنا شروع نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، یعنی وہ اصل مسئلے سے بچ رہے تھے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے، اور اب تو درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوحنا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ واقعی بنیادی بات ہے جو لوکا نے بعد میں بات کہی۔ ممکن طور پر 3 سال کے بعد حقیقت یہ ہے کہ انجیر کے درخت میں کوئی پھل نہیں ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اسے کاٹ دیا جائے، لیکن باغبان کہتا ہے کہ ابھی نہیں۔ اس لیے یہ ممکن طور پر باپ اور بیٹا ہے جو کہ صورتحال میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، اور یسوع نے کہا انہیں ایک اور سال دیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں تھوڑا صبر سے کام لیا جائے، یعنی وہ بنیادی طور پر اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ ابھی توبہ کے لیے قائل نہیں ہے، یا شاید مجھے کہنا چاہیے ان میں وہ پھل نہیں ہے جو حقیقی توبہ کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اگر حقیقی توبہ اور ایمان ہو تو پھر پھل بھی ہوگا، اور یقیناً زیتون کا درخت اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے غور کرنے اور رد عمل کے لیے سوال پیش کرنا چاہوں گا۔ اگرچہ بنی اسرائیل پرانے اور نئے عہد نامہ میں بائبل کے واقعات میں کافی نمایاں ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ پرانا عہد نامہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر خدا کے لوگوں کی کہانی ہے جس میں مسیح کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، اور جب یسوع آیا تو اس نے پہلے کن کی خدمت کی؟ اپنے یہودی لوگوں کی۔ لیکن اگرچہ یہ بات درست ہے، اور اگرچہ اس سوال میں نمایاں بات نظر آتی ہے، اس لیے آج ہماری بنیادی توجہ کس چیز پر ہونی چاہیے؟ آج ہماری بنیادی توجہ ارشاد اعظم کی تکمیل پر ہونی چاہیے، یعنی تمام لوگوں تک انجیل کو لے کر جانا۔ اعمال کی کتاب پہلے باب کی 8ویں آیت کے مطابق، تم پہلے یروشلم میں میرے گواہ ہوگے، اور پھر یہودیہ میں، اور پھر سامریہ میں، اور پھر زمین کی انتہا تک۔ آپ نے دیکھا کہ یوحنا نے اس پیغام کو حاصل کر لیا تھا، اور میں اکثر ان آیات پر غور کرتا ہوں کیونکہ یہ آیت ایک شاندار خلاصہ ہے۔ یوحنا نے پہلے باب کی 11ویں آیت میں کہا، وہ اپنے گھر آئے اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، انہوں نے بطور قوم اسے رد کر دیا۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بطور قوم انفرادی طور پر نہیں، کیونکہ پہلی کلیسیا بنیادی طور پر یہودیوں پر مشتمل تھی۔ تقریباً 3000 ایمان لائے، لیکن بطور قوم انہوں نے اسے رد کر دیا تھا۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، یہودی اور غیر قوم، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔
اس لیے ہم اس حقیقت کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ یسوع نے اس اصطلاح کا استعمال کیا اور یہاں یوحنا انجیل کے آغاز میں اس بات کی وضاحت کر رہا ہے اور بعد میں تیسرے باب میں نیکودیمس کو مثال کے طور پر استعمال کرتا ہے کہ نئی پیدائش کیا ہے۔ اس لیے اب میں مختصر طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب توبہ کے تصور کی بات آتی ہے تو میرا خیال ہے ہمیں اس پر مسلسل غور کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ فرض کریں کہ آپ کی پرورش ایک مسیح گھرانے میں ہوئی ہے اور آپ باغی نہیں ہیں، آپ نے نجات کے پیغام کو سمجھا ہے، اور یہ بات میری بیوی کی گواہی کی طرح ہے ایک چھوٹی بچی کے طور پر۔ جب اس نے سمجھ لیا کہ اسے نجات دہندہ کی ضرورت ہے اور یہ کہ وہ گنہگار ہے، تو وہ یسوع مسیح پر ایمان لائی۔ جب اس نے اپنا ذہن بدلا اور توبہ کی تو یہ ایک سادہ عمل تھا، لیکن اس نے اپنا ذہن لازمی بدلا، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے فیصلہ کر لیا کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو مسیح گھرانے میں پرورش پاتا ہے اور وہ باغی بھی ہو، اور وہ یسوع کی انجیل کے خلاف بغاوت کرے اور بعد میں وہ اپنا ذہن بدل لیتا ہے کہ وہ یسوع کی پیروی کرے گا، کیا آپ نے فرق محسوس کیا؟ یا پھر فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کا تعلق کسی اور مذہب سے ہے اور کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یسوع مسیح راہ، حق اور زندگی ہے، تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا اور اپنا ذہن بدلنا ہوگا۔ آپ جو عقیدہ رکھتے ہیں اس تعلق سے اپنا ذہن بدلنا ہوگا تاکہ آپ یسوع پر توجہ کر سکیں، لیکن یہ بھی توبہ کرنا ہے۔ اور یہودیوں کے لیے بھی یہی بات سچ ہے جب انہوں نے مسیح کو مکمل طور پر رد کر دیا، لیکن وہ جنہوں نے توبہ کی انہوں نے اس حقیقت کو قبول کیا کہ یسوع یقیناً مسیح ہے، اور انہوں نے اپنا ذہن بدلا، اور پھر حقیقی توبہ کی وجہ سے ان کے اندر پھل پیدا ہوا۔ اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ توبہ ایک تعلق میں تسلسل کا نام ہے، جب کوئی شخص اپنا ذہن بدلتا ہے جس کا انحصار اس کے پس منظر پر ہے۔ اب میں اس تعلق سے اس سوال میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا، یعنی اس اعتبار سے کہ ہماری توجہ کس بات پر ہونی چاہیے، گرچہ کہ بنی اسرائیل کلام میں بہت نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا حتمی طور پر اسرائیل کے لیے بطور ایک قوم منصوبہ رکھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ مسیح ہیں جن کی توجہ اس حقیقت پر زیادہ ہے کہ اسرائیلی پھر سے قوم بن گئے ہیں، اس قوم نے پھر سے جنم لیا ہے۔ اور شاید آپ سوچیں کہ آج کے دور میں صرف یہی بات اہم ہے کہ دیکھیں کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ 1948 میں وہ کئی صدیوں کے بعد ایک ریاست بنے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں نبوتی تکمیل کا عنصر موجود ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا نے ہمیں اسرائیل کے بارے میں غور کرتے رہنے کے لیے نہیں بلایا ہے۔ خدا نے ہمیں بلایا ہے کہ ہم یسوع مسیح دنیا کے نجات دہندہ پر توجہ رکھیں اور دنیا تک خوشخبری کو پہنچائیں، اور آج یہی چیز ہماری توجہ کا مرکز ہونی چاہیے، کیونکہ تمام دنیا کو یسوع کی ضرورت ہے۔ اس لیے زندگی گزارنے کا اصول کچھ یوں ہے، ابدی زندگی کا تجربہ کرنے اور ابدی موت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خدا کی نجات کے تحفے کو قبول کریں۔